امریکن ایئر فورس جو ہے وہ بامبنگ کر رہی ہے طالبان پر، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پیش قدمی ہے ذرا وہ تھوڑا تعطل کا شکار ہے، کیونکہ طالبان کے پاس کوئی ایئر پاور نہیں ہے۔ تو چائنا سے وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی سپورٹ ملے، اگر کوئی ایئر پاور نہیں مل سکتی تو کوئی ایسے میزائل مل جائیں۔ طالبان 9 ممبر ان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن چائنا ملا برادر کی سربراہی میں، اور وہاں پر چائنیز نے ان سے آج وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جو اس وقت جو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو دوبارہ وہ جو ایک ہوتی ہے گروپ بنا کے تو سنکیانگ میں اور دوسری طرف معاملہ گرم کرے، اس کو آپ نے روکنا ہے، اس سے آپ نے چائنا کو بچانا ہے، تو تاکہ اسی سے خطے میں آئے گا امن آئے گا، اور پھر سی پیک جو ہے اس میں افغانستان کی بھی شرکت ہوگی، اس کا بینیفٹ انہیں ملے گا۔ دوسری جانب بلنکن جو ہے امریکہ کے سیکریٹری خارجہ، وہ انڈیا میں آ کے تو تبت کے لیڈروں سے مل رہے ہیں۔ اب تبت آپ کو پتہ ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، چائنا اس کو اپنا حصہ مانتا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیا کیونکہ بغل بچہ ہے اس وقت امریکہ کا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تبتینز جو کہہ رہے ہیں انڈیا اس کو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو وہاں پر بلنکن یہ کہہ رہے ہیں انڈینز کو کہ ہم افغانستان میں آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور تبتین سے بھی یہ کہا کہ جناب آپ اپنا معاملہ جو ہے اس کو گرم رکھیں، اور پھر دوسری کیونکہ اس وقت جو بہت ساری جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کو بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم تنظیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری انڈیا نے ایک سینڈیکیٹ بنا کے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے، تاکہ ایک تو اسلام کا نام بدنام ہو، دوسرا پاکستان کا نام بدنام ہو، اور وہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں ان کے وہ اس وقت بھارت ہی ان کو اس دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ سوچ ان کی وہی RSS والی ہے۔ تو بلنکن وہاں پر اپنے دان تیز کر رہے ہیں انڈیا میں، جبکہ چائنا نے انتہائی سمجھداری سے، پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے، طالبان پر جو انفلوئنس ہے پاکستان کا، وہ اس کو اس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ جو طالبان ہے وہ چائنا کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے، اس وقت طالبان اس بات سے بڑے سخت پریشان ہیں، یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ایئر فورس جو ہے وہ بامبنگ کر رہی ہے طالبان پر، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پیش قدمی ہے ذرا وہ تھوڑا تعطل کا شکار ہے، کیونکہ طالبان کے پاس کوئی ایئر پاور نہیں ہے۔ تو چائنا سے وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی سپورٹ ملے، اگر کوئی ایئر پاور نہیں مل سکتی تو کوئی ایسے میزائل مل جائیں جس سے وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکیں۔ چائنا اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ ہماری جو بہت سے اور بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں جو فضائی حدود کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے، ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں اس حوالے سے چیزوں کا کلیئر ہونا بہت سمی سے بھی ایک جو سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے، یہ پچھلے دن امریکہ نے بمباری کی ہے قندھار پہ، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو فضائی حدود استعمال کی ہوگی، اس کے بارے میں کوئی خاموشی ہے ہر طرف، وہ کسی نہ کسی رستے سے گزر کے آئے ہوں گے۔ ویسے وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے جو سیکریٹری ہیں کہ ہم نے اس ریجن میں ایک بیس لے لیا ہے، اڈا ہمیں مل گیا ہے، اڈا کہاں پہ ملا ہے اس حوالے سے وہ نہیں بتا رہے۔ پھر کہیں پر تھوڑی سی یہ خبر آئی کہ UAE میں وہ اڈا مل گیا۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ UAE سے وہ جہاز اڑے ہوں یا ان کے جو کیریئر ہیں سمندر میں وہاں سے وہ جہاز اڑے ہوں، تو افغانستان پہنچنے کے لیے خاص طور پر قندھار کے نزدیک جو بامبنگ ہوئی ہے، وہ آپ کو جو ٹیریٹری ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود کے علاوہ مجھے کوئی اور جگہ سمجھ نہیں ہے، ایران کے اوپر سے تو وہ گزر نہیں سکتے۔ جی بالکل۔ تو یہ ایک سوال ہے۔ اب ہم اس چیزوں کو، ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ڈیفینیٹلی دے آر مائنڈفل آف دیٹ، اور وزیر اعظم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے اور جو DGISI ہیں، یہ جو امریکہ رش کی ہیں، یہ شاید اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کوئی بات ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی کہ ہم یا تو اگر استعمال ہونی ہے پاکستان کی فضائی حدود تو پھر وہ امریکن جو وہاں پر انٹرسٹ ہیں ان کے ڈیفنس کے لیے صرف اس کو آپ کنفائن کر سکتے ہیں، یہ گارنٹیز چاہ رہا ہوگا پاکستان کہ وہ آپ طالبان پر حملے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی جو بامبنگ ہوئی ہے یہ تو افغان نیشنل آرمی کی سپورٹ میں ہوئی ہے۔ بالکل، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے پاکستان کے جو جہاز ہیں F-16 وہ ڈیفنس کے لیے ہیں، وہ کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور یہ بہت اہم نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ وی شوڈ ناٹ ڈو اینی اسپیکولیشن، اس کا جواب آنا چاہیے، قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے،
کیونکہ اس وقت قوم بالکل مکمل طور پر پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عسکری قیادت وہ سیم پیج پر ہیں, مل کر وہ مقابلہ. اور آج بھی عمران خان نے بالکل جو آئینہ دکھایا ہے امریکہ کو, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پتلون اتار دیا ان کی, کہ یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے.